اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ہمارے ہاں بہت بڑا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اپنے حق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں اس حوالے سے ہم ادائیگی کے معاملے میں کمزور ثابت ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ تو ہمیں ابھی مل جائے، لیکن جو ہمارا رویہ ہے لوگوں کے ساتھ، مسکرانا بھی جو ہے وہ ایک قسم کی اوبلیگیشن ہے، لیبلٹی ہے، مسکرا کر ملنا، عزت دینا۔ ہمارے پاس جو آج کی ججمنٹ ہے اسے 2021 LHC 3750 یہ اس کا نمبر ہے جی، ریٹ پٹیشن 6694 آف 2021 محمد نوازش علی ورسز فیملی جج وغیرہ۔ اس میں مینٹیننس کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ وین دادا جو ہے از لائبل ٹو پے دا مینٹیننس آف دا چلڈرن، ہز گرینڈ سن اور گرینڈ ڈاٹر۔ تو اس ججمنٹ کا جائزہ لیتے ہیں کہ اسے جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے جو ہے وہ تحریر کیا ہے، انہوں نے یہ کیس سنا تھا۔ Brief facts of the case are that on 1st February 2014, petitioner's son Sarfaraz Hussain married respondent number 2, and out of the wedlock, respondent number 3 daughter was born, who is now about 6 years old. The marriage could not continue and Sarfaraz Hussain divorced respondent number 2. He is now employed in Dubai. On 29th September 2015, respondent number 2 filed a suit against him for recovery of alimony, dowry articles and bridal gifts۔ شادی ہوئی جناب جو ہے وہ 1 فروری 2014 کو پٹیشنر کے بیٹے سرفراز حسین کی خاتون کے ساتھ، اس میں سے ایک بچی پیدا ہوئی جس کی عمر اب 6 سال ہے۔ شادی نہیں چل سکی اور جو سرفراز حسین ہے وہ اب دبئی میں جاب کر رہا ہے۔ 29/9/2015 کو خاتون نے جو ہے وہ نان و نفقہ اور سامان جہیز اور برائڈل گفٹس کے لیے کیس کیا۔ Respondent number 3 joined in the said suit and claimed her maintenance allowance. Respondent number 3 جو ہے اس نے اپنا جو ہے وہ مینٹیننس کلیم بھی کیا اس کیس میں۔ The family court wide judgment and decree dated 19/4/2018 held respondent number 2 entitled to alimony at the rate of 50,000 per month for عدت پیریڈ۔ اس نے کہا جی 50,000 روپے عدت پیریڈ کے لیے، یعنی کہ 1 ماہ کا 50,000، 3 ماہ کا 1.5 لاکھ بن جائے گا۔ میٹرنٹی ایکسپینسز ان دی سم آف ₹30,000، میٹرنٹی ایکسپینسز اس نے 30,000 فیملی کورٹ نے لگائے، اور ڈوری آرٹیکل جو لسٹ اٹیچ تھی اس کے مطابق فیصلہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر ڈوری آرٹیکلز نہیں دیتے تو پھر 6 لاکھ روپے کی ڈگری کر دی گئی۔ خاتون کا جو کلیم تھا، ہر کلیم ان رسپیکٹ آف دا برائڈل گفٹ واز ڈسمسڈ۔ خاتون کا جو برائڈل گفٹس کے حوالے سے کلیم تھا وہ ڈسمس کر دیا گیا۔ عدالتیں عموماً اس کو ڈسمس کر دیتی ہیں، ان کے خیال میں خاتون کے قبضے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو گفٹ اسے ملتے ہیں شوہر کی طرف سے، اور اس کا ظاہر ہے کہ کوئی ایویڈنس بھی اس طرح پیش نہیں کی جا سکتی کہ کس کے قبضے میں ہے یا کس کے قبضے میں نہیں ہے، تو اس لیے اسٹریٹ فارورڈ یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ برائڈل گفٹس اگر خاتون ڈیمانڈ کرتی ہے تو یہی ایزیوم کیا جاتا ہے کہ آلریڈی اس کے پاس تھے۔
تو جناب اب یہ جو معاملہ تھا کہ دونوں طرف سے اپیلیں کر دی گئیں اس فیصلے کے خلاف. The family court allowed respondent number 3 maintenance at the rate of rupees 50,000 per month from the date of institution of the suit till she legally entitled to receive it. یعنی کہ بچی جو تھی اس کے لیے 50,000 روپے ماہانہ خرچہ کر دیا گیا ڈگری، اور جب تک وہ اس کی انٹائٹلمنٹ ہے اس کی وہ لیتی رہے گی. لڑکیوں کے معاملے میں ہوتا ہے کہ جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے ان کو خرچہ دینا پڑتا ہے. دونوں طرف سے اپیل کر دی گئی. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج وائڈ ججمنٹ اینڈ ڈگری ڈیٹڈ 25 جون 2019 held that respondent number 2 would also be given maintenance at the rate of rupees 20,000 per month from September 2015 till the date of her divorce. اس نے 50,000 روپیہ صرف عدت کا کیا تھا فیملی جج نے، تو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے اپیل میں کہا کہ اس کو 2015 سے دیا جائے 20,000 روپے ماہانہ کے حساب سے. جس وقت تک یہ فیملی جج کا فیصلہ آیا اس وقت تک. اینڈ دیئر فورتھ ایٹ دا ریٹ آف روپیز 40,000 پر منتھ ود 10% اینول انکریز، اور جو 40,000 روپے جو ہے وہ خرچہ 10% سالانہ کے حساب سے جو ہے وہ لگایا گیا. ریسپونڈنٹ نمبر 2 and 3 petitioned the family court for execution of the degree which remains unsatisfied to date because Sarfaraz Hussain is continuously avoiding the process of law. انہوں نے کیس کی ایگزیکیوشن اپلائی کی ڈگری پر عمل درآمد کے لیے، تو وہ سرفراز حسین اسے اوائڈ کرتا رہا. Confronted with the situation on the request of the respondent number 3, the family court issued warrant of arrest against the petitioner, her grandfather, wide order dated 27/11/2020. 2020 کو جو ہے وہ گرینڈ فادر کے وارنٹ جاری کر دیے گئے کیونکہ بیٹا تو مل نہیں رہا تھا. whereupon he was arrested. دادا کو گرفتار کر لیا گیا. He filed an application for his release but the family court dismissed it on 23/12/2020. 23/12 کو فیملی کورٹ نے جو ہے اس کی یہ درخواست ڈسمس کر دی. فیملی کورٹ نے اس کی رہائی ڈسمس کر دی، رہائی کی اپلیکیشن. بعد میں پھر وہ دادا جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آ گئے. وہاں پر انہوں نے ایک تو اس ڈگری کو چیلنج کیا اور دوسرا اپنی رہائی مانگی بیل پر. وہ ان کو دا لرنڈ کونسل فار دا پٹیشنر جو ہے وہ ان کا کہنا تھا کہ یہ پارٹی نہیں ہے، ان کو پارٹی نہیں تھی تو ان کے اوپر ڈگری کی امپلیمنٹیشن لازم نہیں ہے. اب جو یہاں پر اسلامک لا کی اوپینین ہے جس کا حوالہ آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے دیا ہے، انہیں کہا ہے کہ ان اسلامک لا مینٹیننس از ٹرمڈ ایز نفقہ اینڈ signifies all those things which are necessary to support life such as food, lodging. It is the legal and religious duty of a man to maintain his wife and children. اس حوالے سے سورہ البقرہ کی آیت 233 جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اس کا حوالہ دیا گیا ہے، اور سورہ النساء کی آیت نمبر 34 کا حوالہ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ ہے، اور تم شوہروں پر لازم ہے اپنی عورتوں نے بیویوں کا کھانا اور پہننا رواج کے مطابق. اسی طرح اسی ججمنٹ میں پرنسپلز آف محمدن لا بائے ڈی ایف بلا نے سیکشن 370 میں جو لکھا ہے مینٹیننس آف چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن، a father is bound to maintain his son until they have attained the age of puberty. اس میں یہ بھی لکھا ہے if a father is poor and
capable of earning by his own labor. اس میں پھر اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو ماں اس کی جو ہے نا وہ بھی ذمہ دار ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے تیسرا اس میں پوائنٹ کہ اگر باپ اس قابل نہیں ہے، ماں قابل نہیں ہے، تو پھر یہ ذمہ داری دادا پر چلی جاتی ہے. تو اس کیس میں بھی ایسا ہی تھا کہ باپ باہر دبئی میں جاب کر رہا ہے، تو دادا کے اوپر ڈگری جو ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس بنا پر عدالت نے یہ جو پٹیشن تھی اس کو جو ہے وہ انہوں نے اس حوالے سے منظور کر لیا. ان ویو آف what has been discussed above, both the petitions are accepted and impugned order are set aside. However, nothing in this judgment shall be construed to preclude respondent number 3 from asserting her rights, if any, against the petitioner through appropriate proceeding. تو اس میں یہ پھر کہا گیا کہ اپنے معاملات کے لیے وہ اپنی پروسیڈنگ میں دوبارہ حصہ لے سکتا ہے. اگر اس میں باپ نہ کما رہا ہوتا، باپ باہر دبئی میں ہے، تو اس کے اوپر ایگزیکیوشن کروائی جائے، جو بھی طریقہ اڈاپٹ ہے، دادا پھر نہیں لائبل ہے. تو بہرحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ.